السلام علیکم ڈیئر گروپ ممبرس. آج ہم انشاءاللہ نزول کے حساب سے قرآن پاک سننا سٹارٹ کریں گے، اور سب گروپ ممبرس سے میری گزارش ہے کہ سب اپنا ٹائم نکال کے کام کرتے ہوئے بھی آپ آڈیوز لگا کے سن سکتے ہیں. آڈیو لگانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ پھر آپ اس صورت کو سننے کا آپ کو زیادہ دلچسپی سے آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب قرآن پاک نازل فرما رہے تھے تو ہمارے پیارے نبی، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو کہ ڈائریکٹ دل پہ نازل ہو رہی تھی، اور جو تمام صحابہ کرام چونکہ ان کی زبان بھی عربک تھی تو ان کو اچھی طرح سمجھ بھی آ رہی تھی اور وہ بیٹھ کے سنا کرتے تھے. اور بالکل اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ ہم توجہ کے ساتھ اپنے قرآن پاک کو سننا شروع کریں، اور ایک صورت سننے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو 5-6 منٹ لگیں گے. تو آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے سب سے جو قیمتی کتاب ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی، اس کو سننا شروع کریں. جزاک اللہ. جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو ایک صحابی دہیہ قلبی کی آواز میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک نازل فرما رہے تھے. اور اس سے پہلے جتنی بھی الہامی کتابیں تھیں آپ سارے جانتے ہیں، ان کے نام بھی آپ سارے جانتے ہیں. اور وہ کتابیں اور کچھ صحیفے بھی تھے، اور جو کچھ کتابیں ریٹن فارم میں تھیں، اور چونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، اور ان ساری کتابوں کا اور ان سارے صحیفوں کا نچوڑ اس قرآن پاک میں رکھ دیا گیا ہے، اور اس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن تک، یعنی قیامت کا جس دن ہوگا اور 10 بڑی جو قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس دن قرآن پاک کے حروف اٹھا لیے جائیں گے. اس سے پہلے اس میں کوئی زیر زبر کی بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، اور جو جن لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہوگا وہ دلوں کے اندر محفوظ رہ جائے گا. یعنی حفظ جنہوں نے کیا ہوگا، جتنی آپ سے پاسبل ہو سکے تو قرآن پاک کی صورتوں کو حفظ کیا کریں، کیونکہ جو قرآن دلوں کے اندر ہوگا وہ کبھی بھی نہیں اٹھا لیا جائے گا، بلکہ یہ جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے ان کے حروف اٹھا لیے جائیں گے تاکہ بے ادبی نہ ہو، اور وہ قیامت کا آخری دن ہوگا. جب قرآن پاک جس ترتیب سے نازل ہوا ہم تو اس ترتیب سے سنیں گے، لیکن جو موجودہ قرآن پاک ہمارے پاس ہے جس ترتیب کے ساتھ، یہ ترتیب لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی ترتیب ہے. اور اسی ترتیب کے ساتھ ہمارے پیارے نبی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان مبارک میں سنا کرتے تھے، روین کروایا کرتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 بار روین کروائی، اس ترتیب سے جو ہمارے پاس موجودہ قرآن پاک ہے. آج ہم سب مل کر پہلے نمبر پر نازل ہونے والی سورہ سنیں گے، اور جو کہ موجودہ ترتیب میں 96 نمبر پہ ہے اور 30ویں پارے میں ہے، اور آپ ساروں کو زبانی بھی یاد ہوگی. اور یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں یہ موجودہ جو خانہ کعبہ ہے یہ خانہ کعبہ بھی تھا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، اور ہم سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہیں. اور جو انہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا، بعد میں جو مسلمان تھے، جو ایک ہی دین ہے، اسلام ہی دین تھا، تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین کو بھیجا ہے تمام پیغمبروں کے ذریعے، اور بعد میں لوگوں نے بدل دیا. تو قرآن پاک اور اسلام جو ہے نا آخری امت اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. خانہ کعبہ بالکل اپنی جگہ پہ اسی جگہ پہ تھا اس وقت بھی. ہمارے پیارے نبی کو جب نبوت جس دن ملی اور اس سے پہلے سے خانہ کعبہ وہیں پہ تھا، اور حج بھی ہو رہا تھا، عمرہ بھی ہو رہا تھا، اور حتیٰ کہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھیں. اور آگے چل کر صورتوں میں پڑھیں گے کہ کون سی نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، سیٹیاں اور تالیاں بجانا. اور خانہ کعبہ کے حج اور عمرے میں کیا فرق تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے 365 بت رکھے ہوئے تھے، اور جن میں جو بڑے 3 جو بت تھے ان کا آگے چل کر آپ صورتوں میں پڑھیں گے کہ ان 3 بڑے بتوں کو یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اور اگر ہم سے کوئی حساب لیا گیا یا کوئی قیامت آئی، پہلی تو بات ہے نعوذ باللہ کہ قیامت ہی پہ یقین نہیں کرتے تھے کہ قیامت ہی نہیں آئے گی، اور اگر آئی بھی تو یہ فرشتے ان پہ جو ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں حج کے دوران، زیورات چڑھاتے ہیں. اور حج کیا تھا، برہنہ وہ ہو کر ناچتے اور گاتے وہ چکر لگاتے تھے خانہ کعبہ کے گرد، نعوذ باللہ. تو اس کو حج کہتے تھے اور عمرہ کہتے تھے. اور سیٹیاں تالیاں بجاتے ہوئے ناچتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے. تمام دنیا کے لوگ آ کے مکہ مکرمہ میں یہی حج یہی عمرہ کر رہے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ فرشتے جن پہ ہم چڑھاوے چڑھا رہے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہمیں بچا لیں گی عذاب سے.
اور آپ سب جانتے ہیں کہ باقی تمام برائیاں بھی بدرجہ اتم ان ساروں میں موجود تھیں، جیسے کہ مردار کھاتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور تمام معاشرے کی جتنی بھی برائیاں تھیں، شراب پیتے تھے، اور وہ ساری ان کے اندر موجود تھیں برائیاں۔ اور اس جاہلیت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے گناہ بھی اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے دور رکھا ہوا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو نبی کے رتبے فائز کرنا ہوتا ہے تو ان کو بچپن سے ہی گناہوں سے دور کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کو لوگ صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام برائیوں سے دور تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں تشریف لے کر جاتے تھے، اور وہاں پہ کیا عبادت کرتے تھے؟ وہاں پہ عبادت یہ کرتے تھے کہ رکوع اور سجود اور حمد و ثنا، اور اپنے اللہ کی تلاش میں تھے۔ اور اللہ کو تمام مکہ کے لوگ مانتے تھے۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ کئی حضرت ابو بکر کا نام بھی عبداللہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام بھی عبداللہ تھا، اور عبداللہ بہت سے لوگوں کا تھا، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ صرف اللہ کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ شریک ٹھہرائے ہوئے تھے، 365 بت، اور وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تلاش میں تھے۔ ان کو یہ بتوں کی پوجا کرنا اور ان سے وہ بہت دور تھے، شرک سے، اور اسی لیے وہ اپنے رب کو تلاش کر رہے تھے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو تلاش کر رہے تھے، تو بالآخر انہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا نبوت کے لیے، اور انہوں نے اپنے رب کو پا لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے اور وہ غار حرا میں ہمیشہ کی طرح تشریف لے کر گئے، اور اس بار 3 دن کے ٹھہرنے کے لیے 3 دن کا کھانا بھی ساتھ لے کر گئے، اور جبل نور یعنی نور کا پہاڑ، بعد میں اس کا نام دیا گیا اس پہاڑ کے اندر غار ہے، اور انتہائی دشوار گزار وہ راستہ ہے۔ ابھی تو سیڑھیاں بھی بن گئی ہیں کافی، لیکن اس وقت اس اونچے پہاڑ پہ چڑھ کے کوئی بھی نہیں جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جاتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما تھے، اور 27 رمضان کا وہ دن تھا اور رات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا کا مطلب ہے پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر آواز آئی اقرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگانے کے بعد پھر چھوڑا، اور پھر فرمایا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، اے محمد پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو ایک نطفے سے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور اس نے وہ علم سکھایا جو کہ انسان نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لا یطغی، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ الراء استغنی، اس بنا پر کہ وہ بے نیاز ہے۔ یہ 7 آیات نازل ہوئی ہیں غار حرا میں پہلی رات کو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپنا شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے وہی قرآن پاک کا ایک بھاری وزن ہوتا ہے، اور پہلی بار ہے، رات کا ٹائم ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے کا ظہور ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوف زدہ ہو کر نیچے اترنے کی ہمت بھی نہیں تھی، اتنے خوف زدہ تھے، اور پھر نیچے تشریف لائے، اور پھر حضرت آپ سارے جانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لٹایا بستر پہ، اور پھر کمبل اڑایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ دوسرے دن اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور پھر وہ سارا واقعہ آپ سارے جانتے ہیں کہ چند قریبی جو ساتھی تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر باقی جو مکے کے لوگ تھے انہوں نے طرح طرح کی جب باتیں شروع کر دیں کہ محمد نعوذ باللہ پہاڑ سے ہو کے آئے ہیں، تو نعوذ باللہ دیوانے ہو گئے ہیں، ان پہ کوئی کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے، وہ بوکھلا گئے ہیں، وہ مطلب عجیب و غریب جب باتیں شروع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ علق کی 7 آیات کے بعد دوسری وحی میں سورہ علق کی اگلی آیات نازل نہیں فرمائیں، بلکہ سورہ قلم کی 5 آیات نازل فرمائیں اپنے پیارے نبی کی ڈھارس کے لیے، اور اس کے بعد سورہ مزمل و مدثر کی 5 اور 7 آیات نازل فرمائیں اپنے پیارے نبی کی ڈھارس کے لیے، اور اس کے بعد جو چوتھی وحی میں سورہ علق کی باقی آیات نازل ہوئی ہیں، اور سورہ علق کی باقی جو آیات ہیں وہ ابو جہل کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ مزمل اور سورہ مدثر کے ان آیات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنا شروع کر دی تھی کعبہ کے سامنے،
اور نماز تو بہت بعد میں فرض ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے آسمانوں پہ تشریف لے گئے، لیکن اس وقت جو نماز تھی رکوع و سجود اور حمد و ثنا اور یہ جو آیات نازل ہو رہی تھیں ان کو قیام کی حالت میں پڑھتے تھے آپ پیارے نبی۔ تو اب جب ابو جہل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کے آپ کو منع کرنا شروع ہو گیا کہ آپ یہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، نعوذ باللہ، کہ یہ جو ہے بڑی جو بتوں کی وجہ سے پاک جگہ ہے، جو کہ آپ بتوں کو نہیں مان رہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بت جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، یعنی بت نہ ہو، بت ہی وسیلہ ہیں نعوذ باللہ اللہ تک پہنچنے کا، تو آپ ہمارے بتوں کو نہیں مان رہے، اس لیے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نعوذ باللہ آپ اس جگہ کو پلید کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اس نے جب اس طرح کی باتیں کر کے اپنے پیارے نبی نے پھر بھی جب نماز نہیں چھوڑی تو اس نے کہا کہ اب اگر آپ نے یہاں پہ نماز پڑھی تو میں نعوذ باللہ آپ کو گردن پہ پاؤں رکھ کے تو آپ کو کچل ڈالوں گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ اس نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے کو اس کے سامنے کھڑا کیا اور اس کو ایسا خوف زدہ ہو کے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیات اس کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اے محمد کہ تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہو، یعنی ابو جہل منع کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھلا دیکھو اگر وہ بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رائے راست پر بھی ہیں اور پرہیزگاری کی تلقین بھی فرماتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ اب منع کرتا ہے، جو منع کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، یہ جو منع کرتا ہے اور منہ موڑتا ہے دین سے، تو کیا وہ نہیں جانتا ابو جہل کہ اللہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خبردار اگر وہ باز نہ آیا، کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور ہم گھسیٹیں گے اس کو پھر پیشانی کے بل، اور پیشانی بھی کون سی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، پیشانی جو جھوٹی بھی ہے اور خطا کار بھی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس پیشانی کے بل نہ صرف اس کو چند ہی سالوں کے بعد غزوہ بدر میں اس کو مرنے کے بعد گھسیٹ کے اس اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا، بلکہ قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ یہی سلوک ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلْيَدْعُ النَّادِیَ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَ، تو اس کو ابو جہل بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، یہ اپنے ساتھی مذاق کرنے کے لیے باہر بٹھائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مل کے جو دین کے خلاف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو باتیں کرتا ہے، تو وہ اپنے حامیوں کی ٹولی کو بلا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہم بھی بلا لیں گے عذاب کے فرشتوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے کے ذریعے اس کو پیچھے کیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد آپ نے اس کا کہنا نہیں ماننا جو نماز سے روک رہا ہے، آپ نے بالکل بھی نہیں رکنا، اور آپ اپنے اللہ کے دین کو اور اللہ اپنی نماز کو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، نماز بہترین طریقہ ہے، تو آپ قرب حاصل کریں اور نماز جاری رکھیں۔ اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے، جزاک اللہ۔ آخری آیت سجدہ ہے، تو پلیز سجدہ بھی کر لیجئے، اور اس سورہ کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہی ہوں، تو پلیز وہاں سے سن لیجئے، جزاک اللہ۔